یہ تو جنرل مشرف کی پالیسی تھی. اس کے بعد 2 کنسیکٹیو گورنمنٹس آئے, زرداری صاحب کی حکومت آئی اور میاں نواز شریف کی حکومت اس وقت ہے. ان کی حکومتوں کی پالیسی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور پہ یہ جو اوفا میں جو بات ہوئی ہے کہ مسئلہ کشمیر کا ذکر ہی نہیں تھا, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی پالیسیاں جنرل مشرف سے مختلف ہیں یا اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں یہ لوگ؟ دیکھیے, پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ لیڈرشپ کا اپنا کوئی ویژن نہیں ہے. جی. نہ زرداری صاحب کا ویژن تھا کشمیر پر, جی. نہ میاں صاحب کا کوئی ویژن ہے. جی. اور دونوں حکومتیں پریشر کے نتیجے میں چل رہی ہیں. جی. جتنی آپ رائے میں بنائیں گے جی. اس کی ریفلیکشن ایک پالیسیز کے اندر ہو جائے گی. جی. اس وقت بھی ہم نے رائے میں بنائی اور ہم نے یہی کوارڈینیشن کونسل ساری کشمیری جماعتوں نے مل کے فیصلہ کیا. پاکستان کی قومی سطح پر سیاسی جماعتوں کی کارکردگی کو ہم مانیٹر کر رہے تھے کہ ہماری قومی جماعتیں جو ہیں جو اس طرح سے ماسوائے دینی جماعتوں کے, جماعت اسلامی اس پر بڑی ووکل تھی, یا باقی جو دینی جماعتیں ہیں اس میں انہوں نے ہمیشہ بڑی ہماری پشتیبانی کی ہے, اور جب بھی ہم نے بلایا کہا سب آ گئے. لیکن جو 2-3 بڑی پارٹیاں ہیں قومی سطح پر, ان کی لیڈرشپ کی کمٹمنٹ میں ہم یہ کمزوری محسوس کر رہے تھے. تو ہم نے سب نے مل کر ساری جماعتوں کی قیادت سے درخواست کی, گزشتہ الیکشن سے پہلے ہم ملے کہ اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں آپ رکھیں کشمیر کو, اور آپ سرگرمیوں میں اس کو ہائی لائٹ کریں, بھارت کے مظالم کو آپ بے نقاب کریں. لیکن جس طرح ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہوا. تو ایک رائے میں بنی, اس کی ریفلیکشن ہو گئی. زرداری صاحب کے دور میں بھی پارلیمنٹ نے بہرحال ایک قرارداد پاس کی, اور میاں صاحب کے دور میں بھی پارلیمنٹ نے ایک قرارداد پاس کی, اس کا اعادہ کیا. میں سمجھتا ہوں ہماری اچیومنٹ ہے, اور جمہوری حکومت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ رائے میں بنائیں تو پھر اس کی ریفلیکشن ہو جاتی ہے پالیسی سازی داروں میں. تو ان قراردادوں کے اندر ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کیا گیا اپنے قومی موقف کو. مشرف نے جو ایک ابہام پیدا کیا تھا اس کی نفی کی گئی, اور اس بات کا 2 ٹوک اعلان کیا گیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حق خود ارادیت کا حصول جو ہے وہی ہمارا بنیادی موقف اور قومی موقف ہے. اس کے بعد میاں صاحب نے جنرل اسمبلی میں جا کے ایک اچھا خطاب کیا, اور اس کے بعد اوفا میں سرے سے جو ہے کشمیر پر بات چیت ہی نہیں ہوئی. اس کا کشمیر میں بڑا رد عمل ہوا. ہائی کمیشن دہلی نے, پاکستان ہائی کمیشن دہلی نے عید ملن کا پروگرام رکھا ہوا تھا. محترم گیلانی صاحب آن پروٹیسٹ اس کے اندر نہیں گئے, اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ پروٹیسٹ نہ ہوتا تو ابھی پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے ہو سکتا ہے سرتاج عزیز صاحب چلے بھی جاتے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے ایک آر و پار اس پر زبردست پروٹیسٹ کیا, پورے پاکستان میں ایک فضا بنائی. اس عرصے میں سراج الحق صاحب 6 مرتبہ آئے کشمیر میں, جتنے بھی اہم ایام تھے. کشمیر کے اندر اتنی بڑی تحریک چل رہی ہے, اور ان کی توقع تھی کہ بیس کیمپ میں اور پاکستان میں بھی ایک میچنگ رسپانس ہوگا, تو اس کو ہم نے مینیج کیا. تو اس رائے عامہ کے دباؤ کے نتیجے میں الحمدللہ ابھی حالیہ جو فیصلہ حکومت پاکستان کا اس پر اطمینان ہے. حریت کانفرنس میں بھی اطمینان کیا کہ 2 ٹوک پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم کھڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ درست رخ ہے, اور اسی پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. اور پاکستان کی قیادت کو بھی جو ہے یہ دال چینی اور آلو پیاز کا جو تجارت کا ایک انسینٹیو ہے اسے نکلنا چاہیے, اور کشمیر پر ایک 2 ٹوک موقف اور پالیسی جو اس کو طے کرنی چاہیے. گویا جو کچھ بھی ہوا اس کا اینڈ جو ہے وہ اس طریقے سے ہوا کہ مسئلہ کشمیر زیادہ انٹرنیشنلائز ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بھارت کا جو موقف تھا ٹیررزم والا وہ معاملہ جو ہے وہ پیچھے رہ گیا, اور مسئلہ کشمیر. الحمدللہ یہ ہیو اینڈ کرائی جو ہے یہ بھارت کی جانب سے زیادہ شروع ہوا. تو کیا بھارت میں جو اس وقت کی جو حکومت ہے وہ اتنی غیر دانش مند ہے کہ اس کو اس بات کا ادراک نہیں ہو سکا کہ اس چیز سے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ اور زیادہ بین الاقوامی سطح پہ اجاگر ہوگا؟ یہ سوال میرا یہ ہے کہ اس مودی سرکار کی موجودگی میں مسئلہ کشمیر کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے؟ ابھی تک تو بہت فائدہ مند ہے. اچھا, یعنی اس کے اقدامات کے نتیجے میں ایک تو کشمیر کے اندر ہماری موومنٹ پہلے سے زیادہ ریوائیو ہو گئی, یکجہتی کی فضا پیدا ہو گئی.
اس نے بلا اشتعال اس وقت ایک اگرچہ ایک آر پار کشمیریوں کے لیے ایک پریشانی اور مصیبت کی کیفیت ہے، جی شہادتیں ہو رہے ہیں، لوگ زخمی ہو رہے ہیں، جی لیکن اس مسئلے کو ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنلائز کر دیا، جی ایک مرتبہ پھر یہ واضح ہو گیا دنیا پر جی کہ پاکستان اور کشمیری تو بات چیت سے اس مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، جی لیکن نریندر مودی اور وہ جو انتخاب پسند پارٹی ہے جی وہ صورتحال کو جنگ کی طرف لے جا رہی ہے، جی اور ابھی تک ان کی پالیسی کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کشمیر کاز کو جو پروجیکشن مل رہی ہے، جی یکجہتی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، جی یہ ایک درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے، یا ادھر پاکستان کی طرف سے جو یکسوئی ہو گئی ہے، جی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا آؤٹ پٹ ہے۔ اور دیکھیے ان کی جو انتخاب پسندانہ سوچ ہے وہ پٹیل کے دور سے، جی یعنی قائد اعظم تقسیم نے ہند کی جو وجہ سے۔ اپنا ایک موقف تھا اس کو مؤخر بھی کر دیا تھا، کیبنٹ پلان میں انہوں نے قبول کر لیا تھا، مطالبہ پاکستان جو ہے اس کو التوا میں ڈال دیا تھا، لیکن ان کی ہٹ درمی کے نتیجے میں پھر جو ہے ان کو فیصلہ کرنا پڑا، اور ابھی اس پر ایک بڑی کتاب تفصیل سے لکھی ہے وہ جسونت سنگھ نے، اچھا جس میں اس نے ثابت کیا ہے کہ ہندوستان کے ٹوٹنے کا جو سبب ہے وہ کانگریس کی پالیسیز ہے، اور ابھی جس طرف نریندر مودی صاحب سچویشن کو لے جا رہے ہیں، جی یعنی کل ان کے اپنے گجرات کے اندر جی جو ایک بہت بڑا وہاں پر خود جو ہندوؤں کے اندر ایک پروٹیسٹ ہوا ہے، جی جی تو جس طرح انہوں نے ایک زہر بھر دیا ہے اور ایک ذہن سازی کی ہے کہ ہندوتا ایجنڈے کے اوپر، جی اس میں رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے ان کو کچھ سٹیپس لینے ہیں، جی جی اور جو سٹیپس بھی وہ لیں گے وہ خود ہندوستان کی سلامتی کے لیے بھی ایک چیلنج بنیں گے، اور یقیناً وہ ہمارے لیے چیلنج بھی ہوں گے، لیکن ان کے اندر مواقع بھی بنیں گے۔ اب یہ موقع ہے کہ حکومت پاکستان ساری دنیا کو بتائے جی کہ ہم کتنے سنسیئر ہیں اس مسئلے کو بات چیت سے حل کرنے کے لیے، لیکن دوسری طرف سے ان کا رویہ کیا ہے، جی ان کو بے نقاب بھی کریں، جی اور ان کے جو جرائم ہیں اور جو ریاستی دہشت گردی ہے کشمیر کے اندر، اور خود پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے جی جو راہ کا سارا تانا بنا ہے، جی یعنی جی ان کا وزیر داخلہ یہ کہتا ہے، یہ وزیر دفاع ہے جی کہ ہم جو ہے ٹیررزم کا جواب ٹیررزم سے، جی مطلب یہ ہے کہ سیبوٹاج کی ایکٹیویٹیز کو ایز اے پالیسی جی وہ آن کر رہے ہیں ریاستی سطح پر، جی 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 ان کے ایک وزیر تو وزیر کی طرف اس سے بیان بڑا آیا تھا۔ اعتراف جرم کیا ہوگا؟ جی اب دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے، جی اور ان کے پاس ایٹم بم بھی ہے، اور اگر ان کو روکا نہیں گیا یا یہ روٹ کاز کشمیر کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم نہیں کیا گیا تو وہاں پر کیا بھیانک ایک نتیجہ اس کا برآمد ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آخر میں آپ سے ایک مختصر آپ کا جواب چاہوں گا کہ یہ جو برطانیہ میں آپ لوگوں کی کوششیں ہیں، مظاہرہ ہوا 15 یوم جمہوریہ کے، بھارت کے یوم جمہوریہ کے مطابق، اس کے کس قدر فوائد حاصل ہو رہے ہیں، ذرا مختصر سا پلیز بیان کریں۔ دیکھیے ہم نے اس سے پہلے یہاں ملین مارچ کیا ہے کشمیری نے گزشتہ سال، اور ابھی یہ مظاہرہ ہوا ہے، وقتاً فقتاً اس طرح کے جو پروگرام ہیں، تو اس کے نتیجے میں ایک تو مقبوضہ کشمیر میں ایک حوصلے کا پیغام ملتا ہے، جی یہاں رائے عامہ کی ایجوکیشن ہوتی ہے، اپنے لوگوں کو اس تحریک کے ساتھ کومٹ رکھنا جی اور اپنی اس لیگیسی کو نئی نسل تک منتقل کرنا بجائے خود، یہ ایک بڑا کام ہے، اس میں ہمیں معاونت ملتی ہے، جی اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے آگے بڑھ کر یہاں ہماری کمیونٹی جو ہے الحمدللہ ایک بہت بڑی ہماری طاقت ہے اور ہمارا بیس ہے، تو یہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو انفلوئنس کریں، یہاں کے میڈیا تک اپنی بات کو پہنچائیں، یہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان تک اپنی بات کو پہنچائیں، جی اور آگے نریندر مودی صاحب آ رہے ہیں، جی اس سے بڑا مظاہرہ کریں یہاں پر، ٹھیک اور وہاں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو وہ بے نقاب کریں، جی ایک مسلمان نہیں بلکہ کشمیر کے میں تو ہو ہی رہا ہے، سکھوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، دلت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا جی ہے، جہاں کرسچنز کے ساتھ جو کچھ ہو رہا جی ہے، جی سب لوگ وہاں وہ آن پروٹیسٹ ہیں، تو اپنے اس برحق موقف کو میں سمجھتا ہوں کہ آگے بڑھانے کا ایک تاریخی موقع آ رہا ہے، اور ایک حقیقی ملین مارچ بھی ہونا چاہیے جس میں 10 لاکھ لوگ یہاں سڑکوں پر نکلیں جی اور اپنے وجود کا احساس دلائیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ساری دنیا کی رائے عامہ اور ضمیر کو جوڑنے میں ہمیں مدد ملے گی، اس طرف ہمیں پیش رفت کرنی چاہیے۔ یہاں نوجوان الحمدللہ فہیم کیانی جیسے ہمارے، اور راجہ امجد اور اس طرح کے ہمارے نوجوان الحمدللہ بڑے انہوں نے ایک متحرک کردار ادا کیا ہے،
اور ایک بڑا ایسٹ ہیں، تو ان نوجوانوں کے گرد جو ہیں جمع ہو جائیں اور آگے اپنی اس تحریک کو لے کر چلیں. بہت شکریہ عبدالرشید ترابی صاحب. جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے عبدالرشید ترابی صاحب امیر جماعت اسلامی آزاد کشمیر کی گفتگو سنی، اور اس سے آپ یقیناً آپ کو مسئلہ کشمیر کو سمجھنے اور اس کے حل کی طرف جو ہے کیا کیا اس کے امکانات ہیں، آپ کو بڑی مدد ملی ہوگی. یہ پروگرام آپ ہر ہفتے دیکھ سکیں گے، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس پروگرام میں ہم مختلف شخصیات کو دعوت دیں گے مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لیے. سید مجتبیٰ کو لندن اسٹوڈیو سے اب اجازت دیجیے. اللہ حافظ.